جو نہایت ہی مہربان، رحمان اور رحیم ہے، قابل عزت کراچی بار ایسوسی ایشن کے محترم صدر صاحب، سیکرٹری صاحب اور بیٹھے اراکین، آج میرے لیے نہایت ہی ایک تاریخی دن ہے کہ آج میں بذات خود اس تاریخی بار میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ بڑے سینئر سیزنڈ وکلا کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی میں لینا چاہوں گا کہ کراچی میں آج NLF کی جو تنظیم سازی ہوئی ہے اور ان میرے بھائیوں کی حلف برداری میں نے لی ہے، تو میں بحیثیت عوامی نیشنل پارٹی صدر یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ سندھ میں نیشنل لائرز فورم کی بنیاد رکھی گئی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم پختونوں کے لیے، لیکن پختونوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مظلوم قومیتیں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کام کرے گی اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی۔ خواتین و حضرات، میں مشکور ہوں آپ سب کا، بالخصوص آپ کی تنظیم کا، جس نے مجھے دعوت دی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں کراچی کے اس گلدستے کے سامنے، اور اس کو میں گلدستہ اس لیے کہوں گا کہ یہ واحد گلدستہ ہے جس میں پاکستان کے ہر قوم کا پھول شامل ہے۔ ایسا گلدستہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں مل سکتا۔ جتنی قومیتوں کی نمائندگی کراچی میں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنی رائے اور اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں۔ خواتین و حضرات، وکلا برادری قوم، ملک اور سرزمین کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں وکلا وہ لوگ ہیں جو آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کی آزادی، قوم کی خود مختاری اور قوم کی بنیادی حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمارے وکلا برادری ہمیشہ صحیح سینٹیمنٹ پائے گئے ہیں۔ جس طرح میرے سے پہلے بولا گیا، کراچی بار، اس طرح کافی بار ہیں جو تاریخ میں ان کا راستہ بالکل صحیح پایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا۔ ہمارے عدلیہ کے نظام میں بہت مسائل اگر آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انصاف وقت پہ نہیں ملتا، انصاف جلدی نہیں ملتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وکلا اس پہ بہت کام کریں کہ ہمیں یا عوام کو سپیڈی جسٹس ملے، انصاف وقت پہ ملے۔ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے،
اس کے 10 سال بعد ان کا فیصلہ آتا ہے، ان کو کہیں انصاف ملتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ ادھر ایسے کیسز ہیں کہ دادا نے کیس کیا ہوتا ہے، اس کو بیٹا بھی نپٹاتا ہے، پوتا بھی نپٹا رہا ہوتا ہے، کہیں پر پوتے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو اسپیڈی جسٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوگا، اور میں خود سیاست میں، جمہوریت میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ میری ایک 100 سالہ تاریخ ہے، اور میں آپ کے سامنے اس تاریخ، اس نظریے کے چوتھے نسل میں الحمدللہ پاکستان کے نقشے میں آپ کو چوتھے نسل والا کوئی نہیں، یہ شاید کریڈٹ بھی مجھے جاتا ہے، اور یہ ذمہ بھی خوش قسمتی سمجھ لیں، بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم چوتھے نسل میں آپ کے سامنے اس خاندان کا وارث جو تاریخ لکھتا ہے کہ میرا پردادا، میرا دادا اور میرا والد ایک ہی وقت میں 3 نسل قید تھے، ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے، ان پہ کوئی کرمنل چارجز نہیں تھے، ان پہ کوئی مورل چارجز نہیں تھے، بلکہ ان کی قید اور بندیوان کا وجہ صرف سپریمیسی آف پارلیمنٹ، انسانی حقوق، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور فریڈم آف سپیچ پہ تھا۔ یہ وہ جرائم جن کی وجہ سے خان عبدالغفار خان، جس کو باچا خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے 39 سال قید جلا وطنی گزاری۔ 39 سال کا مطلب ان کی زندگی کی ہر تیسری رات تقریباً جیل میں گزری ہے، اور ان کی زندگی کی ہر دوسری رات جلا وطنی میں گزری ہے۔ ان پہ بھی نہ کوئی کرمنل کیس تھا، نہ کوئی مورل کیس تھا، اور نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا، بلکہ ان کو واحد قوم کی آزادی، انسانی حقوق، بنیادی حقوق، جمہوری بالادستی، فریڈم آف سپیچ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ان سب باتوں پہ ان کو قید کیا گیا۔ سیکرٹری صاحب نے بات کی، میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں۔ 12 مئی 2007 میں مانتا ہوں کہ وکلا کی قربانیاں تھی، میں مانتا ہوں، اور پورا پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ وکلا تحریک، جوڈیشری کی آزادی کے لیے جو تحریک، جو کامیاب تحریک ہوئی، لیکن اس میں چھوٹا سا حصہ شاید عوامی نیشنل پارٹی کا بھی لے لیں کہ 12 مئی 2007 کو آپ کے سنگ اس جوڈیشری کے لیے، جوڈیشری کی آزادی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے 21 ورکرز نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا، گولیوں کے سامنے اپنے سینے پیش کیے، لیکن آپ کے سنگ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج میں جناب خان عبدالعلی خان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ انہوں نے اور ان کے دوستوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کردار ادا کیا، ان سختیوں کے باوجود کہ یاد رہے خان عبدالولی خان پہ جب پہلا حملہ ہوا وہ 4.5 سال کا بچہ تھا۔ ان کی ساری زندگی جمہوری بالادستی، پاکستان اور پاکستان کی آئین کے لیے گزرا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس بندے کا پوتا یا نواسا پختون ہوں، اس میں فرق نہیں کر سکتا، مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن ایز اے گرینڈ سن مجھے یہ فخر ہے کہ خان عبدالولی خان وہ اسٹیٹس مین تھے جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو سن 73 کا آئین ملا۔ اسی کے ساتھ ساتھ
I take the privilege, آپ کی اجازت سے میں یہ پریولیج لوں گا ٹو کنڈیم وہ ججز یا وہ جوڈیشری جنہوں نے تاریخ میں مارشل لاء کو سپورٹ کیا ہے. I take the privilege to condemn all those judges جنہوں نے پی سی او کے تحت اوتھ لیے ہیں. میں کسی ایک بندے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا, میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم سب کو معلوم ہے وہ کالی بیڑیاں جو جوڈیشری کے اندر جنہوں نے ہمیشہ سے سسٹم کے خلاف آئین کو نہیں بلکہ زورور کو, طاقتور کو سپورٹ کیا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. میں اس وقت یہ پریولیج بھی لوں گا کہ اگر ہم نے اور آپ نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تو وہ جوڈیشری کی آزادی کے لیے تھی, وہ جوڈیشری کی بالادستی کے لیے تھی, نہ کہ وہ جج کی بالادستی کے لیے تھی, نہ کہ وہ جج کی بدماشی کے لیے تھی. میں یہ پریولیج بھی لوں گا ان سب ججز کو کنڈیم کرنے, شہید ذوالفقار بھٹو کو غلط سزا دی, جنہوں نے غلط پھانسی دی. تاریخ میں ان سب کرداروں کو واضح کرنا چاہیے اور ان سب کرداروں کو معافی مانگنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 75 سالہ کیوس ہے پاکستان میں بالکل مانتا ہوں سیکرٹری صاحب, ہر مکتبہ فکر میں ہر قسم کے لوگ ہیں, سیاستدانوں میں کالی بیڑیاں موجود ہیں, اور وہ کالی بیڑیاں ہمارے رگوں میں, ہمارے صفوں میں موجود ہے جو خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں, خدمت قوم کی نہیں بلکہ جن سے آپ کو اور ہمیں مل کے تکلیف ہے, وہ کالی بیڑیاں ہمیشہ ان کو اپنا آپ پیش کرتی ہیں ان کی خدمت کے لیے. اسی طرح جوڈیشری میں بھی ہم نے دیکھا کہ آئین کے لیے نہیں, قانون کے لیے نہیں بلکہ اس طاقتور طبقے کے لیے جوڈیشری میں بھی کالی بیڑیاں ہیں جنہوں نے عوام کے لیے نہیں, آئین اور قانون کے لیے نہیں بلکہ اس طاقتور طبقے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ہم 12 مئی کے شہداء, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری اس تحریک کے تسلسل میں ججز نہیں فرعون پیدا ہوں گے. ہمیں سوری میں نام اگر بول رہا ہوں, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں افتخار چودھری ایک فرعون ابھر کے بیٹھے گا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ہم جوڈیشری کی آزادی کی قربانی دیتے ہیں تو جسٹس ثاقب نثار جیسے جج آئیں گے, جسٹس گلزار جیسے جج آئیں گے, اور بدقسمتی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج آئیں گے. اگر ہمیں پتہ ہوتا تو شاید اس تحریک کی شکل ایسے نہ ہوتی. خواتین و حضرات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پارلیمان کی بالادستی انتہائی ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ثاقب نثار جیسا جج میڈیا پہ آ کے بولتے کہ 4-5 MPAs ادھر ادھر کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم نے آ کے دیکھا کہ ساسو ماں کی عدالتیں چلنے لگ گئی. ہم نے
دیکھا کہ ٹرکوں پہ فیصلے ہونے لگ گئے. بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جو پلرز ہیں اس ملک کے، جس میں جمہوریت ہے، پارلیمان ہے، جس میں ججز ہے، جوڈیشری ہے، جس میں میڈیا ہے، فریڈم آف سپیچ ہے. عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان سب پلرز کو آزاد ہونا چاہیے، اور ایک بھی ادارے کو دوسرے ادارے کے دائرہ اختیار میں عمل دخل نہیں لینا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. وہ جو بھی ادارہ ہو، وہ جتنا بھی زورآور ہو، اس کے پاس جتنا بھی طاقت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ادارے کو، اور ان اداروں میں ہمارا دفاعی ادارہ اولین آتا ہے، ان سب کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. خواتین و حضرات، یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ججز نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں اور بہت بولتے ہیں. یہاں پہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز وہ کیسز اٹھاتے ہیں جن کیسز میں ان کو میڈیا پہ پذیرائی ملتی ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں لاک اینڈ ایز وی اینڈ یو، آپ لوگ آئین کے اسٹوڈنٹس اور اسی آئین کے ایکسپیرینس ترین لوگ، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف اور صرف اپیلیٹ کورٹ ہے، وہاں پہ اپیلیں نہیں سنی جا رہی، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں عوام کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، بلکہ سالہ سال صرف وہ کیسز اٹھائے جاتے ہیں جن میں جوڈیشری اچھے ریمارکس دے، جن میں جوڈیشری صبح سے رات تک ٹی وی چینلز پہ چلے. ان کا تو کوئی حل نکالنا ہوگا. خواتین و حضرات، عوامی نیشنل پارٹی نظریاتی طور پہ جوڈیشری کی آزادی کو مانتے ہوئے، پارلیمان کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے رہبر جناب اسفندیار ولی خان سن 94-95 میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا آئینی کورٹ کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے. اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی. ہاں بالکل سیکرٹری صاحب نے کہا موقع کو دیکھ کے، موقع جو بھی ہو، ہمیں موقع کو نہیں دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل کو دیکھنا چاہیے، بلکہ کیوں نہ اس موقع کو، جس موقع کا مجھے اور آپ سب کو علم ہے، میں ایک پارلیمانی رکن ہوتے ہوئے یہ کیوں نہ اس موقع کو استعمال کر کے پارلیمان کو مضبوط کروں، پارلیمان کو بالادست کروں. اور بالکل قانون سازی میں باتیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کے اس نظریے کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں بھی اس 15% طبقے سے نہیں ہوں
جن کے لیے پاکستان بنا ہے یا جو آج تک پاکستان میں مزے کر رہے ہیں. میں آپ سے زیادہ مظلوم ہوں, میری قوم آپ سے زیادہ مظلوم ہے, لہٰذا میں آپ کے ان سب نکات کے ساتھ کھڑا ہوں جو صدر صاحب نے بولا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہر قوم کو اپنا حق ملنا چاہیے. بالکل میں تو ایک حد آگے بڑھوں گا. یہ جو ریٹائرڈ ججز کو لیا جاتا ہے بالکل غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایڈ ہاک ججز کو لیا جاتا ہے بالکل غلط ہے اور نہیں لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وکلا برادری, یہ جو ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ وکیل جج بن جاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک عمل ہے کہ یہ غلط عمل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ادھر ہوتی ہے جب ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے لائرز کو نوازتے ہیں اور ان کو جج بناتے ہیں. بدقسمتی سے آپ بالکل میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں, لیکن یہ میری رائے ہے. اور مینیپولیشن اگر جوڈیشری میں ہوئی ہے تو انہی ججز نے زیادہ تر کی ہے جو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ وکلا بڑھ کے ہائی کورٹ میں ججز نے. کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان وکلا کو ججز کون بناتا ہے, کن کی خدمت کی جاتی ہے تو پھر وہ ججز بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ رکھتا ہوں, ہمارے دیکھیں ڈی ایم جی گروپ ہو گیا, سول سروسز والے ہو گئے, وہ جب امتحان پاس کرتے ہیں, امتحان پاس کرنے کے بعد وہ سال 1.5 سال ٹریننگ کرتے ہیں. ادھر کیا ہے, لوور کورٹس میں جج امتحان پاس کرتے ہیں, سیدھا جا کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک نظام ہونا چاہیے, جوڈیشری کے لیے ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے, اور یہ لوور کورٹ سے شروع ہو. وہ ججز جو فریش ایگزام دے کے آ رہے ہیں ان کا ٹریننگ کا کورس ہونا چاہیے. ان کو پاکستان دکھاؤ, ان کو سسٹم دکھاؤ, ان کو پتہ نہیں پاکستان کیا ہے, ان کو پتہ نہیں پارلیمان کیا ہے, ان کو پتہ نہیں عدالت کیا ہے. آ کے بیٹھ کے پہلے دن ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ہی خرابیاں آتی ہیں. میں بہت تھوڑی 3 مہینہ 2 ماہ کی ٹریننگ, اس کو میں ٹریننگ نہیں سمجھتا. قاضی اس دنیا پہ خدا کے بعد ہے. جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا یا خدا ہے یا وہ قاضی ہے. اس نے غلط فیصلہ کر دیا تو بندہ تباہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جس طرح سپریم کورٹ کا ایک بینچ تو نہیں کہہ سکتے لیکن رجسٹری ہے, عوامی نیشنل پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمام تر صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں سپریم کورٹ کا باقاعدہ بینچ جو روزانہ بیٹھے کہ ان صوبوں کے لوگ اسلام آباد نہ جائیں بلکہ اپنے دارالخلافوں میں ان کو انصاف ملے. عوامی نیشنل پارٹی نے بلوچستان کی محرومی کے لیے یہ ڈیمانڈ باقی بلوچستان کے ممبرز کے ساتھ مل کے رکھا تھا کہ بلوچستان کے صوبائی جو سیٹس ہیں ان میں اضافہ ہو, اور ہم نے ان کی محرومی کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ لایا جائے جہاں پہ ان کی قومی اسمبلی میں بھی نشستیں بڑھیں اور بلوچستان کی کوئی ساکھ بن جائے, ان کی کوئی اہمیت بن جائے. خواتین و حضرات, صدیوں محنت کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کامیاب ہوئی. اس کے لیے ہمیں پتہ ہے, سندھیوں کو پتہ ہے, مہاجر کو پتہ ہے, ہر پاکستان کے جو بھی چھوٹی قومیت ہے, بلوچوں کو پتہ ہے, ہزارہ کو پتہ ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے لیے ہم سب نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنے مشکلوں کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کامیاب ہوئی تھی. یاد رہے خواتین و حضرات, 19ویں آئینی ترمیم پاکستان مسلم لیگ کو استعمال کرتے ہوئے
افتخار چودھری نے بندوق کے نوک پہ تمام سیاستدانوں سے پاس کرایا۔ آج جو آئینی تبدیلی آ رہی ہے، اگر اس میں آپ دیکھیں تو ان 19ویں آئینی ترمیم ختم ہو کے واپس 18ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ 18ویں آئینی ترمیم میں یہ کلاس تھا کہ پارلیمان کی بالادستی رکھتے ہوئے جج اور چیف جسٹس کا چناؤ پارلیمانی دستور کرے۔ میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ بالکل ضروری نہیں کہ ہم سب نظریاتی ایک لائن میں چلیں، لیکن میں بالکل اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے سینیورٹی کے چکر میں افتخار چودھری سے لے کے آج تک مجھے آپ ایک چیف جسٹس بتائیں کہ یہ جی سینیورٹی کے چکر میں بڑا بہترین چیف جسٹس آیا ہے اور اس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی آیا ہو، لہٰذا اس تسلسل کو ختم کرنا ہوگا اور جوڈیشری کے لیے، جوڈیشری کی آزادی کے لیے، یہ نہ کہ سارا اختیار ایک بندے کے پاس ہو، یہ نہ کہ جوڈیشری کا مطلب ایک چیف جسٹس اور وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکے، وہ ایک دستخط پہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دے، وہ ایک دستخط پہ منتخب وزراء کو گھر بھیج دے۔ میرے خیال میں اس ماحول کے ساتھ ساتھ 18ویں آئینی ترمیم میں ہمیں بڑے مشکل سے اپنی شناخت ملی پختونوں کو، پر اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت خیبر ملا دیا۔ خیبر پختونخوا نام رکھنا ایسے ہے کہ ہم کہیں کہ آپ سندھ کا نام رکھ لیں حیدرآباد سندھ، یا آپ بلوچستان کا نام رکھ لیں گوادر بلوچستان، یا آپ پنجاب کا نام رکھ لیں ملتان پنجاب، باول نگر پنجاب۔ خیبر ہمارا ایک ضلع ہے، ایک پاس ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں اب سب نام نہیں لے رہے، بھائی کے پی کے، کوئی کے پی، کوئی پی کے، کوئی کے پی کے، لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی اور میں نے اس آئینی ترمیم میں یہ بھی تجویز کی ہے کہ خدا را یہ خیبر کو ختم کرو، شناخت ہمیں دے دو، پختونخوا ہمیں دے دو، تاکہ لوگ ہمیں پختونخوا کو بتاؤ۔ خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملک اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تمام قومیتیں ٹائم بام کے اوپر زندگی گزار۔ یاد رہے کہ جب تک ایک ملک، ایک قوم، ایک زمین پہ امن نہیں ہوتا، اس ملک، اس قوم یا اس زمین کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کی معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی زمین پہ امن نہ ہو، اور اس وقت ہماری ریاست جس کو یہ عادت ہے کہ اس نے جنگ پہ اپنی اکانومی چلانی ہے، جس کو یہ عادت ہے کہ اس نے بندوق کا استعمال کر کے پیسے کمانے ہیں، اس نے اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آج حقیقتاً ہم اور آپ ٹائم بام پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بام کب پھٹے گا، یہ بلوچستان میں پھٹے گا، یہ بام پختونخوا میں پھٹے گا، یہ کچے میں پھٹے گا، یہ پکے میں پھٹے گا۔ بدقسمتی سے یہاں پہ جو ڈاکو کلچر ہے، جو کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، انہوں نے اس ملک کو بالکل لیچ کی طرح پکڑا ہے، اور ہم اور آپ کے لیے پھر بدقسمتی کی بات کہ پھر سامنے بولا جاتا ہے کہ اگر اس ملک کے لیے
50,000 لوگ مرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ مجھے ایک جرنیل صاحب نے یہ بات کی، میں نے کہا جی جرنیل صاحب، ایک ملک کے لیے 50,000 بندے مرنا، قربانی کرنا چھوٹی بات ہے۔ میں دعا یہ کروں گا کہ کاش ان 50,000 میں آپ کے بچے بھی ہوں۔ میں دعا یہ کروں گا کہ ان 50,000 میں آپ کے بزرگ بھی ہوں، ان 50,000 میں آپ کی عورتیں بھی ہوں۔ ایک دم لڑنے لگ گیا۔ میں نے کہا ابھی تک 50,000 کم تھے، ابھی ایک بھی زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا جنرل صاحب، آپ ان 50,000 کا بھی ایک ایک اپنے بچے کی طرح سمجھے، تب یہ قوم ترقی کرے۔ ہم بدقسمتی سے آج ایک دفعہ پھر پرائے جنگ میں اپنے قوم کو ایندھن بنا رہے ہیں۔ پاکستان کو کیوں ہمیشہ پرائے جنگوں میں حصہ داری کرنی ہوتی ہے؟ کولڈ وار میں ہماری جنگ نہیں تھی، امریکہ اور روس کی لڑائی تھی، ہم بیچ میں گھس گئے، ہم نے پیسے کما لیے، لیکن میرے دادا تب بھی یہ کہتے تھے کہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، مینڈک جو ہے وہ کچل جائیں گے۔ وہ ہاتھی آئے، مینڈک کچل گئے، زمین تباہ، قوم تباہ۔ وہ دونوں مزے میں، ایک غم میں واپس، ایک خوشی میں واپس۔ آج تک 50 سال ہو گئے ہیں کہ افغانستان بالخصوص اور پھر پاکستان سٹیبل نہیں ہو رہا۔ آج ہم ایک دفعہ پھر ایک اور لڑائی میں گھس گئے۔ آج ہم چین اور امریکہ کے بیچ، اور یاد رہے کہ ایک بہت خطرناک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیسوں کی خاطر واحد لالچ پیسہ ہے۔ پیسوں کی خاطر ہم ایک دفعہ پھر اپنے قوم کو آگ کے سامنے دھکیل رہے ہیں۔ ہمیں چین اور امریکہ کے بیچ میں کچھ لینا دینا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں روایتی طور پہ اپنے نظریے کو بدل کے، اسٹیٹ کو، ریاست کو، یہ جو جنگی نظریہ ہے اس کو بدل کے اپنے ملک کی ساکھ کی خاطر، کیونکہ ہم نے ساری زندگی ہر ملک میں غلط حرکت کی، ہم نے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کیا، ہم نے ہندوستان میں اپنی حرکتیں کی، چین میں سنکیان صوبہ بہت عرصے تک ہماری وجہ سے دہشت کا مرکز رہا ہے۔ اسی طرح ایران میں یہ اب چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اور اب ہم چیخ رہے کہ وہ ممالک پاکستان میں عمل دخل کر رہے۔ میرے دادا ایک بات کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کے گھر کنکری پھینکیں گے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ اس گھر سے آپ کی طرف پھول آئے گا، بلکہ اس گھر سے آپ کی طرف اس کنکری سے بڑا پتھر آئے گا۔ آج اس قوم کو ہم نے جس آگ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اس کا ذمہ وار واحد اور واحد ہمارا پاکستان کا دفاعی ادارہ ہے۔ اس دفاعی ادارے کے غلط پالیسیاں ہیں، جن غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ایک غیر مستحکم ملک بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دفاعی اداروں کو تاریخی طور پہ اپنے نظریے سے ہٹ کے جو تاریخی غلطیاں کی ہیں ان کی معافیا مانگنی چاہیے، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان سب سے معافیا مانگنی چاہیے، اور قوم کو یہ دلاسا اور ڈانٹ دینا چاہیے کہ اس کے بعد یہ لوگ اپنے قوم کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے، یہ نہیں کہ سوتیلے بچوں کی طرح پالیں گے۔ اور اگر ہم یہ اقدام جلد از جلد نہیں اٹھاتے تو یہ ٹائم بام پھٹے گا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ آگ جب لگی تو یہ پختونخوا تک نہیں رکی، بلکہ وہ آگ پھیل کے کراچی شہر تک پہنچی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ آگ رک جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ
اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس سے زیادہ حد تک یہ آگ پھیلے گی۔ آج پختونخوا پولیس کے رٹ میں نہیں ہے، آج آدھا پختونخوا دہشت گردوں کے رٹ میں ہے۔ خطرناک صورتحال ہے۔ پختونخوا پہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اور کسی کو بری لگے میں پہلے سے معذرت کروں گا، لیکن پختونخوا کمپرومائزڈ ہے۔ ادھر حکومت ان دہشت گردوں کے حامیوں کو دی گئی ہے، ادھر کی حکومت نے یا اس پارٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 40,000 دہشت گرد لا کے پختونخوا میں سیٹل کیے ہیں، وہ پارٹی ہے جس نے 102 ہائی لیول ٹیررسٹ کو صدر عارف علوی کے دستخط سے جیل سے رہا کرایا ہے۔ یہ ایک ملی بھگت ہے، اور اس ملی بھگت میں پختونخوا جل رہا ہے، پختونخوا تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے بھائیوں، میرے لیے آواز اٹھاؤ، میرے قوم کے لیے آواز اٹھاؤ، ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ ہم اس آگ کو ادھر ہی روکیں، نہیں تو یہ آگ پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اس نقطے پہ کہ یہ جو ایکسٹینشن کی ٹینشن ہے اس کو ہم دفن کر دیں۔ ہر پاکستان میں ہر 2 سال بعد سب سے بڑی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن۔ بالکل صدر صاحب، میں تو اس پارٹی کا صدر ہوں جس کو دفاعی اداروں نے بالکل دیوار پہ لگایا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ میرے بزرگوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب ہم دیوار پہ لگ جاتے ہیں تو پیچھے مزید جا نہیں سکتے۔ پھر ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا پیر پڑیں گے یا گریبان پڑیں گے۔ انشاءاللہ پختون ہے، باچا خان کے پیروکار ہیں، یہ تسلی دیتا ہوں کہ پیر کبھی نہیں پڑیں گے، ہاتھ ٹوٹ جائے میں اور آپ اس کے ساتھ مل کے حکومت وقت یا جو اس وقت جو پارٹی لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے اس کو یاد دلائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو، ان کو بار بار ہم یاد دلائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ 4 سال پہلے جو وہ ووٹ کو عزت دے رہے تھے آج وہ ووٹ پہ بدل گیا ہے، آج وہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سب ڈیمانڈز پہ بات کروں گا، امید رکھوں گا کہ جو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت کوریڈورز میں مزے لے رہی ہیں، امید رکھوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ آواز اٹھائیں۔ اور میں یہ نہیں کہ میری خواہش ہے، ایک وضاحت، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں یہ والا سال اور آنے والے سال بڑے مشکل ہیں۔ ہم وہ ملک ہیں جو قرضے کے لیے ترس رہے ہیں اور قرضہ ملنے پہ جشن مناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، جو ایج ایکسٹینشن ہے اس کو میں قطعاً سپورٹ نہیں کرتا۔ ریٹائرمنٹ از ریٹائرمنٹ۔ پاکستان میں بدقسمتی سے باقی ادارے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن فوجی کے بھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مزے تو مرتے دم تک لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشنز، ری اپوائنٹمنٹس
اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے اداروں میں جا کے لگوانا یہ بالکل غلط کام ہے، اور یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ آپ عوام کا حق چھین رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس ملک کو مسئلہ ہے، اور مسئلہ آنے والے پینشنز کا ہے۔ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے 3 سال، یہ تمام ملازمین کی ہو رہی ہے، اور اس کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگ اگر یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پینشنز کے پیسے نہیں ہیں دینے، لہٰذا اس سب کے لیے پاکستان کو آزادی فکری اور معاشی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشی طور پہ امریکہ اور IMF کے غلام ہیں، پابند ہیں۔ جو IMF چاہے گا ہم وہ کریں گے، جو امریکہ چاہے گا ہم وہ کریں گے، لہٰذا بالکل غلط عمل ہے، لیکن کبھی کبھی ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملک کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کسی فرد واحد کا نہیں سوچنا۔ آپ یہ یقین کریں کہ عوامی نیشنل پارٹی نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتی ہے، نہ جسٹس منصور علی شاہ کو جانتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نہ فائز عیسیٰ کو پسند کرتی ہے، نہ منصور علی شاہ کو پسند کرتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نہ فائز عیسیٰ سے نفرت رکھتی ہے، نہ منصور علی شاہ سے نفرت رکھتی ہے۔ ہم سسٹم کو پسند کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بہترین طریقے سے چلے۔ انشاءاللہ میں سینٹ میں اور جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے اس میں آپ کی یہ آواز ضرور اٹھاؤں گا کہ لائرز کا جو انرولمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اس میں جوڈیشری کا کردار ختم ہو، اپنا ٹائم، اپنا وقت اور لائرز کو لائسنس دیں۔ مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام یہاں پہ بیٹھے خواتین و حضرات کا۔ ہر بار کو فنڈ مختص کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی۔ میری صدر صاحب نے مجھے بولا انشاءاللہ میں یہ بھی آواز اٹھاؤں گا کہ ہر بار کو حکومت کی طرف سے فنڈز دیے جائیں تاکہ ان کے مسائل اور مسئلے حل ہوں۔ سوال جواب میں خصوصی طور پہ پریس کلب کے صدر صاحب، پریس کلب کے جنرل سیکرٹری صاحب، کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ صاحب، کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے تمام کابینہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور آپ خواتین و حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ جیسے ایک کم عمر انسان کو اتنے غور سے سنا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا بار بار آؤں گا، اپنے نظریے کے لیے آؤں گا، آپ کے لیے آؤں گا، اپنے قوم کے لیے آؤں گا۔ بہت شکریہ۔